اللہ تعالیٰ کی چند نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن چند بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجت و ضرورت بارش برساتا ہے، نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ گل جائے، نہ بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اس اندازے سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہیں، حوض تالاب نہریں ندیاں نالے دریا بہہ نکلیں، نہ پینے کی کمی ہو نہ پلانے کی، یہاں تک کہ جس گھر بارش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جہاں کم کی کم ہوتی ہے اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا، لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعے وہاں قدرت برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اس لطیف و خبیر غفور و رحیم خدا کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں خدا پانی کو ٹھہرا دیتا ہے، زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کرنے کی قابلیت خدا تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تاکہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو اندر ہی اندر وہ پانی پہنچا دے۔ پھر فرماتا ہے ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں، اگر چاہیں شور سنگلاخ زمین پر اور پہاڑوں اور بیکار بنوں میں برسا دیں، اگر چاہیں پانی کو کڑوا کر دیں، نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے، نہ کھیت اور باغات کے مطلب کا رہے نہ نہانے دھونے کے مقصد کا، اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے چوس لے بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتا رہے، پھر یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو۔ یہ خاص خدا کا فضل و کرم اور اس کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا عمدہ ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتا ہے، پھر اسے زمین میں پہنچاتا ہے اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتا ہے۔ کھیتیاں الگ پکتی ہیں، باغات الگ تیار ہوتے ہیں، خود پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتے ہو۔ فالحمدللہ، آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اگاتا ہے، لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں، کھجور انگور جو اہل عرب کا دل پسند میوہ ہے، اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح کے میوے اس نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں۔ بہت میوے تمہیں اس نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر چوپالیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ان سے فوائد انسان اٹھا رہے ہیں، ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے بالوں اور اون سے لباس وغیرہ بناتے ہیں، ان پر سوار ہوتے ہیں، ان پر اپنا سامان اسباب لداتے ہیں اور دور دراز تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو وہاں تک پہنچنے میں جان آدھی رہ جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان اور رحمت والا ہے، جیسے فرمان ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خود ہم نے انہیں چوپائیوں کا مالک بنا رکھا ہے کہ یہ ان کے گوشت کھائیں، ان پر سواریاں کریں اور طرح طرح کے نفع حاصل کریں، کیا اب بھی ان پر ہماری شکر گزاری واجب نہیں؟ یہ خشکی کی سواریاں ہیں، پھر تری کی سواریاں، کشتی جہاز وغیرہ الگ ہیں۔ اے میرے بندو، تم نے میری قدر نہ کی، نہ کر رہے ہو۔ میں نے تمہارے لیے آسمان و زمین بنائے، سورج کو تمہارا باورچی بنایا، چاند کو تمہارا حلوائی بنایا، چاند کی کرنوں سے پھلوں میں مٹھاس پیدا کی، زمین کو حکم دیا کہ میرے بندوں کے لیے نکالتی رہ، اور اپنے پانی کو بھی، اپنے خزانوں کو بھی، اپنے دفینوں کو بھی، ہوا کو حکم دیا ٹھنڈی ہو کے بھی چل، گرم ہو کے بھی چل، آہستہ بھی چل، تیز بھی چل، درختوں کو حکم دیا پھل نکالو، پرندوں کو حکم دیا ان کی ضروریات کا سامان مہیا کرو، گائیں بھینسوں کو حکم دیا کہ ان کو دودھ پلاؤ، گھوڑے کھچر کو حکم دیا ان کے سامان اٹھا کے چلو، تم گائے کو سبز گھاس کھلاتے ہو، اندر خون بنتا ہے، سرخ گوبر بنتا ہے، پیلا گوبر بھی ناپاک، خون بھی ناپاک، پیلی اور سرخ گندگی کے درمیان سفید پاک دودھ کا کارخانہ اللہ ہی لگاتا ہے، سارے جہان کو ہماری خدمت پر لگا دیا، ہم سے کہہ دیا کہ میری بھی مان لینا کچھ، دنیا میں جا کر مجھے مت بھول جانا۔